دیکھیے عمل کتنا زیادہ ہو، کتنا پیسہ خرچ کرنے والا ہو، کتنی محنت اس میں لگ رہی ہو، وہ تمام چیزیں ایک بازو رکھ دیجیے آپ۔ اصل چیز ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ اصل۔ اگر کیا تو پھر آپ کریے، ڈٹ کر کریے، نہیں کیا تو بچیے اور ڈٹ کر بچیے۔ تو آئیے سب سے پہلی چیز جو کرتے ہیں وہ ہے صلاۃ الرغائب۔ یہ قسم کی نماز، اس کا نام ہی لوگوں نے صلاۃ الرغائب، یہ نام، لیکن نماز کا کسی فقہ کی کتاب میں کبھی نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ نماز کا تذکرہ کبھی کسی محدث کے پاس آپ کو نہیں ملے گا، لیکن ایک یہ موضوع روایت ہے، ان موضوع اور من گھڑت روایتوں کو لے کر یہ نماز کو بنا دیا گیا، جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ اور یہ بڑے عقیدت کے ساتھ رجب آتے ہی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس نماز کے تعلق سے جو روایت پیش کی جاتی ہے، جو موضوع ہے، یاد رکھیے موضوع سمجھتے ہو؟ موضوع مطلب وہ حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گڑھ دی گئی، منسوب کر دی گئی، لیکن آپ نے ایسی بات نہیں کہیں۔ وہ روایت کیا رکھتا ہوں جو صلاۃ الرغائب کی طرف لوگ سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے وہ یہ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پھر اس حدیث میں آگے الفاظ دیکھیے کیا ہے، الفاظ یوں ہیں، جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، پھر جمعہ کی رات مغرب سے عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے۔ جو شخص جمعرات کے دن روزہ رکھے، پھر جب جمعرات ختم ہو گیا تب جمعہ کی رات چالو ہوگی، جمعہ کی رات مغرب سے عشاء کے بیچ کے درمیان 12 رکعت پڑھے، دو کر کے۔ اور اسی طرح جو ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر، اور اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ سورہ قدر 3 بار، 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کی تلاوت کرے۔ جب نماز سے فارغ ہو، مطلب 12 رکعت پڑھ چکا ہو، فارغ ہو، تو مجھ پر جو ہے 70 مرتبہ درود بھیجے، اور اس میں خاص درود کا تذکرہ بھی کہ یہ درود بھیجے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، یہ بھیجے 70 مرتبہ۔ پھر سجدے میں چلا جائے، مطلب سجدہ کرے، اور سجدے میں یہ دعا پڑھے، سبوہم قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر یہ دعا 70 مرتبہ پڑھے، سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، اور اس کے اندر ایک لمبی دعا ہے، ربی اغفر لی وارحمنی، اور وہ پوری دعا ہے، وہ دعا پڑھے۔ بعد اس کے دوسرا سجدہ کرے، اور پھر ویسے ہی کرے جیسے پہلے سجدے میں 70 مرتبہ سبوہم قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا۔ اگر جس نے یہ کر لیا تو اس کے باوجود، مطلب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کر لیا تو اس کے جو ہے اسی طرح کرے، اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گا، اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا کریں گا۔ اب یہ فضائل میں آتا ہے، اور یاد رکھیے یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو بات، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو یہ موضوع ہونے پہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ موضوع ہے۔ اسی طرح جو ہے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، امام نووی کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، اسی طرح محمد بن طاہر الہندی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ روایت موضوع ہے، اسی طرح امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے۔ اور اس کے بعد مولانا عبدالحی لکھنوی جو کہ ہندوستان کی رہنے والے تھے، مشہور اور معروف شخصیت ہے، وہ بھی اس کے تعلق سے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، ان کا قول اس طرح سے، صلاۃ الرغائب والی حدیث من گڑت ہے، اور اس پر اکثر محدثین یا سب محدثین کا اتفاق ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والے کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کیا کہہ رہے ہو عبدالحق جو ہے عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ، کہ جو ہے یہ نماز کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ الرغائب والی روایتیں من گھڑت ہے تمام محدثین کی نزدیک، اور جس نے اس کے خلاف بات کی اس کو کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہ صلاۃ الرغائب جو خاص طور سے پہلے جمعرات کا جو رجب کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد رات جب آتی ہے تو 12 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے اس کا کوئی وجود، اس کا کوئی ثبوت، اس کی کوئی دلیل صحیح ثابت نہیں ہے، یہ موضوع ہے، اور علماء کو چاہیے کہ اس موضوع بات کا اظہار کرے، ورنہ یہ موضوع روایتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طرف گڑھی گئی ہے، یاد رکھیے یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت حدیث میں کر دی، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے۔ تو ہم کوشش کریں کبھی بھی ان موضوع روایتوں کو کبھی بھی جو اپنی طرف سے ہم روایت کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم انکار کریں کہ نہیں غلط ہے۔ اور ایک کام جو اس رجب میں کیا جاتا ہے بڑے عقیدت سے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ رجب میں لوگ سمجھتے ہیں عمرہ کرنا افضل ہے، اور بہت لوگ عمرے کو جاتے ہیں، بڑا نمبر لگائے جا رہے ہیں، تڑپ کے لگائے جا رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں اللہ سے سالوں سال کی رجب میں موقع دے ہم کو عمرے کا۔ رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عمرہ کرنا ثابت، اور نہ ہی آپ نے کبھی اس کی کوئی فضائل کسی صحیح احادیث میں بتائی ہے۔ دونوں بات یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب میں کوئی عمرہ ثابت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں کوئی قول ثابت نہیں ہے کہ آپ نے عمل خود عمرہ کیا یا حکم دیا کہ بھائی تم لوگ اس مہینے میں عمرہ کیا کرو، کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس تعلق سے جو بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمرے ہیں اس تعلق سے جو بات آتی ہے، ایک روایت یوں آتی ہے،
جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور جو ہے عروہ بن زبیر جو ہے وہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور میں دونوں مل کے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے باہر بیٹھے، اور میں نے سوال کیا ابن عمر سے کہ عبداللہ ابن عمر، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ کیا تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں، انہوں نے جواب دیا ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں عمرہ کیا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو عروہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے جو عائشہ رضی اللہ عنہا، کیا اللہ کے رسول نے رجب میں کوئی عمرہ کیا تھا؟ تمہاری عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہی جواب دیا اسی وقت جب کہ عروہ بھی بیٹھے ہیں، عبداللہ بھی بیٹھے ہیں اور وہ اندر حجرے میں۔ جب انہوں نے پوچھا، ان سے پوچھا پہلے پھر ان سے پوچھا، تو میں عائشہ جواب دیتی حجرے سے، انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے عبداللہ ابن عمر کی مغفرت کرے، ان پر رحم کرے، مطلب دعائیں دے رہی، غلطی بھی ان سے، اس کا مطلب رحم کرے، مغفرت کرے۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا، اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا۔ اس سے اسلاف کا، صحابہ کا طریقہ دیکھیے اختلاف کا، کہ ابن عمر نے غلطی کرتے یہ نہیں کہا کہ اندر سے حضرت عائشہ کی ہنسی کی آواز آئی، ٹھیٹھی ٹھاٹا کی آواز آئی، اور کہا ابن عمر کو کیا اتنا بھی نہیں پتا کہ کب اللہ کے رسول نے کیا کہتا ہے، اتنے جاہل ہے کیا فقیہ الامہ تم کو لوگ کہہ رہے ہیں، تم کو تو اتنا بھی علم نہیں۔ اللہ مغفرت کرے عبداللہ کی، اللہ رحم کرے ابن عمر پر۔ دیکھیے طریقہ کتنا احسن ہے کہ اللہ رحم کرے ابن عمر پر۔ اللہ کی قسم کبھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رجب کے اندر عمرہ نہیں کیا، فرماتی ہے۔ اور پھر کہا، آپ نے فرمایا مہینے میں نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عمرہ کے لیے گئے ہر مرتبہ ابن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوتے تھے، پھر بھی وہ یہ بات بھول گئے۔ وہ ان کے ساتھی تھے لیکن پھر بھی شاید ان سے وہاں بولنے میں چوک میں تھا۔ عائشہ نے کہا کہ تم تو ہر سفر میں ان کے ساتھ تھے، پھر بھی بھول گئے تھے، ان سے چوک ہو گئی۔ اسی طرح دوسری روایت جو آتی ہے وہ اس طرح سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور 1 حج کیا تھا آپ نے۔ اور پوچھا گیا کب کیے تھے؟ تو کہا 3 عمرے آپ نے ذی القعدہ میں کیے اور 1 عمرہ آپ نے ذی الحجہ میں کیا، جس میں آپ نے حج بھی کیا تھا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور سے 3 عمرے کیے اور 1 عمرہ حج کے ساتھ کیا آپ نے۔ تو ایسے آپ کی زندگی میں کتنے عمرے ہوئے؟ 4 عمرے، 3 جس میں سے ذی القعدہ میں آپ نے کیے اور 4تھا عمرہ آپ نے حج کے ساتھ کیا، ظاہر سی بات ہے، مطلب ذی الحجہ میں کیا، حج ذی الحجہ میں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل کتنے عمرے کیے؟ 4، 3 ذی القعدہ میں اور 1 ذی الحجہ میں کی۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، 3 تو جو ہے ذی القعدہ میں کیے اور 1 آپ نے عمرہ کیا جس میں آپ نے حج بھی کیا اور وہ ذی الحجہ میں تھا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل 4 عمرے ہیں اور 1 حج آپ نے اپنی زندگی میں کیا ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے میں عمرے کی بھی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں، یہ بات کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں، ورنہ بہت سے لوگ نمبر لگا کے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، یا بہت سے لوگ گلف میں ہیں تو آسانی ہوتی چھٹیاں لے کے آدمی رجب کا عمرہ، بڑا عمرہ، فضیلت والا عمرہ، بابرکت عمرہ، ایسا عمرہ ویسا عمرہ۔ پھر اس عمرے کے ساتھ اگر یہ سب بدعتیں جڑ جائے، مطلب جڑا دیتے ہیں، صلاۃ الرغائب حرم میں چل رہی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں اس نیت سے کہ یہ فلاں، تو اس مہینے میں کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی عمرہ خاص طور سے ثابت نہیں۔ عام طور سے آپ اگر رکھتے ہیں، آپ کی عادت ہے کہ ایام 20 کے روزے جو ہوتے ہیں، چاند جب بیچ میں آ جاتا ہے، 12، 13، 14 کے روزے، اسی طرح پیر کا اور جمعرات کا روزہ آپ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو الگ بات ہے، لیکن خاص کوئی روزہ ثابت۔ لیکن افسوس یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ یہ نماز فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار نہیں ہے، اور اس کو چھوڑنے والے کا حال یہ ہے کہ اسے کفار یا اسے کافر کہا گیا، اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بکثرت اس عمل کو چھوڑتے ہیں، اور مرد اور خواتین دونوں اس میں ملوث ہیں کہ نماز کا جب معاملہ آیا تو ہم کوتاہی دیکھتے ہیں۔ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ گھنٹہ اور 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، دین کی بڑی دین کی باتیں چلتی ہیں اور بڑی بحث و مباحثے چلتی ہیں، اور اس کے بعد جو اذان ہوتی ہے تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ نماز پڑھ کے آ جائیں، ہم یہیں بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ وہیں تشریف رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر مل گئے اور پھر وہی باتیں چل رہی ہے، دین کی بحث چل رہی ہے اور دین کی سمجھ چل رہی ہے اور دین کی بات چیت چل رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ شخص جو نماز نہ پڑھے، اس تعلق سے ہم لوگوں کا اس معاملے میں علماء کا اتفاق ہے کہ وہ شخص کافر ہے۔ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں شک نہ رہا۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کثرت سے اس عمل کو چھوڑتے ہیں، کہ نماز جیسے عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ اسلام کی فرضیت میں یہ دوسرا فریضہ ہے۔ آج انشاءاللہ اسی نماز کی اہمیت کے تعلق سے بات رکھوں گا۔ میں سمجھتا ہوں شاید اسی نماز کی ہم نے جو اہمیت کھو دی، اس کا نتیجہ آج یہ ہوا کہ آج اس کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ جب کسی چیز کی اہمیت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں یا سمجھ نہیں پاتے تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ انسان وہ عمل کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔
آج نماز کا کیا معاملہ ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں پر باتیں یا کام کر لی جاتی ہے، نماز چھوڑ دی جاتی ہے. مطلب ہر کام کا نقصان یہ ہوتا ہے وہ نماز کو بھگتنا پڑتا ہے. بازار میں کپڑے خریدی کم نہیں ہوں گے، نماز چھوٹیں گے. دعوت میں دعوت نہیں چھوٹیں گی، نماز چھوٹیں گی. تجارت میں تجارت نہیں چھوٹیں گی، نماز چھوٹیں گی. کام دھندے میں کام دھندہ نہیں چھوٹیں گا، نماز چھوٹیں گی. مطلب جب بھی کوئی چیز ترک کرنے کا معاملہ آیا دنیا میں اور نماز میں، تو پہلے ہم نے نماز کو ترک کیا، بعد میں دنیا کے بارے میں سوچا. کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ انہیں خرید و فروخت مصروفیت میں مصروف ہے. کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے اس لیے کہ ان کا میک اپ خراب ہو جائے گا نماز کے، اس لیے وضو کرنا ہوگا. کچھ لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ اس لیے بہت زیادہ تیار ہو کے بازاروں میں اور محفلوں میں گئے ہوئے، وضو کرنے سے جو ان کی پوری جو زینت خراب ہو جائیں گی. وضو میں جائیں گے تو سب بال خراب اور یہ خراب. تو لوگ مطلب گویا ہر معاملہ آ کر جو چیز کو نقصان ہو رہا ہے، جس چیز پر ضرب پڑ رہی ہے وہ نماز ہے، اور باقی سارے معاملے تمام ہمارے چل رہے زندگی کی. تجارت ہے تو تجارت رہیں گی باقی، نماز چھوٹیں گی. دعوت ہے تو دعوت رہیں گی باقی، نماز چھوٹیں گے. بازار ہے تو بازار سے نہیں نکلیں گے ہم، بلکہ نماز چھوڑ دیں گے. اور کئی بار لوگوں کو دیکھا گیا کہ مسلسل نماز نہیں پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ بات بالکل ہمارے سامنے ہے کہ لوگ کچھ ایسے بھی ہم میں جو عید سے عید نماز پڑھتے ہیں. اور افسوس یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ عید پر بھی نہیں پڑھتے ہیں. جو نماز رمضان میں ہوتی ہے نا، یہ مت سمجھے کہ رمضان میں سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں. رمضان جیسے مہینے میں بھی بمشکل اس کے ابتدائی ایک ہفتہ اور اس کے آخری ایک ہفتہ بمشکل 40 سے 50% مسلمان نماز پڑھتے ہیں. اس کا ابتدائی ایک ہفتہ اور بعد کا اس لیے کہا میں نے کہ بیچ میں جو آتا ہفتے کے بعد جو روزے آتے ہیں پھر نماز گل رہتی ہے. یا 10 دن بس لے لی زیادہ سے زیادہ. جب میری تراویح ختم ہوئی ایک قرآن میں نے کہیں تو بھی کیسے تو بھی سن لیا، بس اب اس کے بعد نماز غائب ہے. وہ مشکل ایک ہفتہ اور ایک ہفتہ آخر جب کہ اب ختم ہو رہے ہیں، ذرا کوئی تنبیہ کرتا ہے اب تو پڑھ لو، تو ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں. اور عید کی نماز کا معاملہ اگر لیں گے تو 60 سے 70% مسلمان پڑھتے ہیں. اس کے بعد بھی 30% مسلمانوں کی اس کی پرواہ نہ ہے. تو کیا ایسا شخص جو نماز کو چھوڑے، تارک نماز ہو، صلاۃ یا نماز کو چھوڑنے والا ہو، کیا وہ مسلمان ہے ہمارے نزدیک؟ لیکن ہم دیکھتے نہ کوئی انہیں کہتا ہے نہ خود کوئی عمل کرتا ہے. ایک شخص مسلمانوں کی محفل میں بیٹھا ہے اور خود اٹھ کر نماز کو جاتا ہے، نہ بازو والے کو کہتا ہے، نہ بازو والا اس کی فکر کرتا ہے کہ وہ نماز کو جا رہا ہے، میں نہیں جا رہا ہوں. آپ وہ جتنی دیر الگ رہے، کیا وہ مومن رہا جو نماز کو نہ آیا اذان سننے کے بعد بھی بنا کوئی شرعی عذر کے؟ لیکن حالات اسی طرح ہے. ایک بار یوں واقعہ ہوا کہ کسی نے گھر میں کتاب لائی ہمارے پاس، گناہ کبیرہ کے تعلق سے ایک باب تھا. اس جب گناہ کبیرہ کا باب آیا تو چھوٹے ذہن تھے ہمارے، وہ جلدی سے کھولا کہ اس میں ایسے کچھ گناہ ہوں گے جو ہم کبھی نہیں دیکھتے ہوں گے لوگوں کرتے ہوئے. جلدی سے اس کو پڑھیں گے کیا کیا ہے وہ گناہ کبیرہ، تاکہ اس میں ایسے گناہ ہوں گے جو ہم نے کبھی سنے بھی نہ ہوں گے. اور وہ کتاب اٹھائی، گناہ کبیرہ کا باب جلدی سے کھولا اور دیکھا تو سب سے پہلے لکھا نماز چھوڑنے والا. نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. ایک چھوٹا ذہن بچے کا یہ تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ گناہ کبیرہ نماز ہے، لیکن یہ تو کوئی بھی نہیں پڑھتا. ہمارے اطراف ہم نے کس کو بھی نہیں پایا اس کو پڑھتے ہوئے، اور یہ تو سب سے پہلا گناہ ہے. دوسرا روزہ چھوڑنا اور زکوٰۃ چھوڑنا اور حج کو چھوڑنا. تو ایک ذہن جو چھوٹے بچے کا ہوتا ہے، ایک چیز عجیب لگی کہ یہ چیزیں تو ایسی ہے جو گناہ کبیرہ نہیں ہم سمجھتے تھے، عام بات ہے. گناہ کبیرہ تو وہ گناہ ہوں گے جو ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے، جو کبھی سوچے نہیں ہوں گے، جو ہمارے سمجھ میں نہ آئیں گے، جو ہم نے کبھی جو ہے تصور بھی نہیں کیا کبھی پائیں گے. لیکن جب وہ کھولا کتاب تو پتہ چلا نماز. اور کتنا عام ہے یہ. آج ہر شخص دوسرے پہ الزام نہ لگاتے ہوئے، دوسرے کی طرف انگلی نہ کرتے ہوئے اپنے گریبان میں جھانکے. کوئی بھی دوسرے وہ نہیں پڑھتا اور یہ نہیں پڑھتا، پڑوسی نہیں پڑھتا اور بھائی نہیں پڑھتا، چھوڑ دیجیے سب کو. صرف میں کیا کر رہا ہوں، میری نماز کا کیا حال، ہم کو وہ سوچنا ہے. آج میں نے کتنی نمازیں پڑھی، میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں. کہیں میری تجارت تو مجھے نمازوں سے نہیں روک لیتی ہے؟ کہیں میرا بازار جانا مجھے نماز سے دور تو نہیں کر دیتا ہے؟ کہیں میری خرید و فروخت نماز سے دور تو نہیں کرتی مجھے؟ یاد رکھیے ایسی تجارتیں، ایسی خرید و فروخت اور ایسے معاملات، ایسے کام کبھی آپ کو کامیابی نہیں دیں گے جو نماز سے آپ کو روکتے ہیں. لیکن نماز چھوڑنا عام بات ہو گئی ہے، اتنی عام کہ میں سمجھتا ہوں اس سے عام کوئی چیز میں نے نہ دیکھی ہو. اتنا عام ہے نماز کو چھوڑنا. اور یاد رکھیے گناہ کبیرہ ہے. اس کا گناہ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے؟ چونکہ آج اہمیت ہی ہے، میرا درس کا عنوان نماز کی اہمیت. میں دونوں ہی باتیں رکھوں گا تاکہ اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے اور جو سخت سزائیں اس کی ہے اس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی اہمیت آج ہم سمجھ سکتے.
تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں جو ہے ایک فرض سے روک دیتی ہے، جو کہ ایسا فرض ہے جو کسی حال میں معاف نہیں. یاد رکھیے اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں، اسلام کے پائے، اسلام کے ستون، اسلام کے پلر 5 چیزوں پر ٹکے ہوئے. اس کا پورا چل 5 پلر ہے، اس کے 5 ستون ہیں. بنی الاسلام، اسلام کی بنیادیں 5 ہے. پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ کوئی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوں. پہلا. واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے. وایتاء الزکاۃ، اور زکات دے. والحج، اور حج کرے. اور پھر کہا وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باتیں گنائی؟ اس میں سے 5. اور یاد رکھ لیجئے ان 5 میں سے 2 باتیں ایسی ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوتی. حج کا معاملہ یوں ہے کہ ایک انسان کی استطاعت ہے تو حج کرے گا، استطاعت نہیں حج نہیں کرے گا، ساخط ہو گیا معاملہ. زکات وہ دیں گا جس کو اللہ نے مال و دولت دی، مال و دولت نہیں زکات ساخط ہے نا. روزہ صحت ہے تو روزہ ہے ورنہ روزہ ساخط. لیکن توحید پہلا، گواہی شہادت، اور دوسرا نماز، یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے. آپ کھڑے رہ کر پڑھیں گے، کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے. بیٹھ کر پڑھیں گے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے. لیٹ کر پڑھیں گے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے. اشاروں سے پڑھیں گے، اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے. ذہن میں پڑھیں گے اگر دماغ کام کر رہا ہے تو. چھوٹ نہیں ہے اس کی. زکات کی چھوٹ ہے، مال نہیں ہے زکات نہیں، مال نہیں ہے حج نہیں، صحت نہیں ہے روزے نہیں. لیکن توحید، شہادت اور نماز یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے، کسی حال میں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جس چیز کو اتنا فرض کیا اور جس چیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تڑپ رہی، اس چیز کو چھوڑنا سب سے آسان کام ہے آج ہمارے لیے، سب سے آسان کام. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات میں، سب کچھ ہمارا چھوٹ سکتا ہے یا سب کچھ ہم جو ہے اس کی نماز، لیکن جو ہے ہم ادا نہیں کریں گے. سب کچھ چھوڑ دیں گے، نماز کو چھوڑ دیں گے. ہر کام کے لیے، ادنا سے ادنا کام کے لیے نماز چھوڑی جاتی ہے. لیکن نماز کے لیے کبھی ایسا نہ ہوا کہ کوئی کام ہم نے چھوڑا. بہرحال میں نے آپ کے سامنے خطبے میں 4 آیتیں قرآن کی تلاوت کی، ایک کے بعد اس کا معنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے 4 حدیثیں رکھتا ہوں تاکہ اس نماز کی اہمیت ہمارے ذہن و دماغ میں آ جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں الذین یؤمنون بالغیب، کہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن یہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے. اور پھر ان کی صفتیں بتاتا ہے. مومنوں کی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، مومن کی پہلی صفت ہے ایمان لاتا ہے غیب پر. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مومن کی سب سے دوسری صفت بتائی، پہلے تو ایمان لانا، اور ایمان کے بعد جو سب سے دوسری صفت بتائی وہ کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی کافر آیا اور اسلام قبول کیا، آپ نے سب سے پہلا کام اسے کلمہ پڑھایا اور دوسرا کام غسل کرا کے اسے نماز پڑھائی. مطلب ایک شخص ابھی اسلام میں آیا ہے، ابھی اس کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن نماز پڑھائی گئی اس کو. یہ اہمیت بتا رہا ہے اس چیز کی کہ یہ معاف نہیں ہوتی ہے. وہی بات اللہ نے بیان کی کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. عمر بن خطاب ایمان لائے، رسول اللہ نے نماز پڑھائی. جو بھی ایمان لائے واقعہ اٹھا لی صحابہ اور صحابیات کا، آپ نے نماز پڑھائی. یہ تو مومنوں کی صفت ہے، غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. لیکن آج ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، شان سے، فخر سے، میں ایمان والا ہوں، اور کافروں پہ دم بھرتے ہیں کہ ان سے پہلے ہم جنت میں، یا یہ جہنم میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے. اور کیوں نہ ہو، ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ. لیکن کیا اعمال کی وجہ جیسے اسلام نے بتایا، کیا اس کی بنیادوں کا خیال کیا کبھی؟ یہ بات بڑی عجیب ہے. یہ سوچ تو بڑی اچھی ہے کہ جنت میں ہم سب جائیں گے، لیکن کیا ویسے اعمال کر رہے ہیں جنتی؟ اور الحمدللہ یہ جنت کی سوچ ہم سب میں پائی جاتی ہے، لیکن کیا ویسے اعمال بھی کر رہے ہیں ہم جو جنت لے جائیں ہمیں؟ اعمال چھوڑ دیں گے اور جنت کی خواہش رکھیں گے تو یہ تو صرف خواہش ہی رہی. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص انگور کے جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور انتظار کرتا ہے منہ کھول کے کہ انگور اندر گریں گے. کتنا چانس ہے کہ انگور اس کے منہ میں گریں گے؟ پروبیبلٹی نکالیے اس سے. کتنا امکان ہے کہ وہ انگور اس کے منہ میں سیدھا گریں گے؟ ہو سکتا ہے گرے بھی تو سڑ کر گرے، ہے نا. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کوشش. تو ہم خالی ایمان کا تصور کریں اور جنت کا تصور کریں اور کوشش نہ ہو ایسی، تو یاد رکھ لیجیے پھر یہ تصور، یہ خیالات بے بنیاد رہیں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اور اللہ کو ہم یہ نہیں کہتے ہیں اللہ ہم نے تو جو ہے بڑا سوچ رکھا تھا جنت کے بارے میں. اللہ کہیں گا کیا ویسے عمل کر کے آیا ہے؟
بہرحال تو اس قرآن کی آیت میں سب سے پہلے جو حکم دیا گیا مومنوں کی صفت بتائی گئی ایمان کے بعد وہ کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا. تو نماز کا قائم کرنا مومن کی بڑی اہم صفت ہے. تھوڑا سا لوگوں کے سر کان یہ جو ہے مومنوں کی اہم صفت ہے. اب اسی طرح سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 23 اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون کہ مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. بلکہ اس سورت کی سورہ مومنون کی پہلی آیت تھی اللہ سبحانہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب ہو گئے کامرانی کو پہنچ گئے کون؟ وہ لوگ جو ایمان لائے. قد افلح المؤمنون یقیناً وہ لوگ کامیاب ہوئے جو ایمان لائے. اور دوسری صفت جیسی ایمان کی بات بیان کی کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشیت سمجھ اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں. پہلی آیت میں کیا کہا سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں 3 نمبر کی آیت میں اللہ نے کیا کہا کہ نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنا سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی قرآن میں نماز کا ذکر آیا کچھ نہ کچھ اس کے آگے پیچھے ضرور آیا. نماز قائم کرتے ہیں نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں نماز کی حفاظت کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں آگے پیچھے ضرور آتی ہیں. جب بھی نماز کا تذکرہ آتا تو وہاں کا قائم کرتے ہیں یہاں کا خشوع اختیار کرتے ہیں. مطلب پورے دل اور ذہن اور اعضاء اور جوارح سب کچھ ان کا نماز میں ہوتا ہے. کچھ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا سب ان کا نماز میں ہے. جب کھڑے ہیں نماز کے تو نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں. تیسری آیت جو تلاوت کی تھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 107 تھی بلکہ ایک سورہ ماؤن سورہ نمبر 107 اس کی آیت نمبر 4 تھی جس میں اللہ سبحانہ فرمایا فویل للمصلین لعنت ہے ہلاکت ہے بربادی ہے ویل ہے جہنم ان لوگوں کے لیے جو نماز میں سے غفلت کرتے ہیں. یہ نمازیوں کے لیے. اور کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں غفلت کرتے ہیں کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں یا پڑھتے بھی تو ان کا ذہن و دماغ سے باہر ہوتا ہے. اور آگے پھر الذین هم یراؤون اور نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائے کہ ہم نمازی ہیں. تو کیا کہیں معاملہ ہمارا ایسا تو نہیں ہو گیا کہ جو تھوڑی بہت نماز ہو رہی وہ شرما شرمی میں ہو رہی کہ ابا پڑھتے بول کے بچہ پڑھ لے رہا یا پورا خاندان نماز پڑھتا ہو کہ مجبوراً مجھے بھی جانا پڑ رہا ہے. یہ نماز کا کوئی ثواب نہیں. سب جا رہے بول کے میں بھی نماز کو جا رہا ہوں یہ نماز کا کوئی ثواب نہیں. اس لیے کہ لوگوں کو دکھانے کی نماز ہے. یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھی گئی نماز. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ترمذی کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام سب سے پہلا حساب جو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کریں گا وہ نماز ہے. سب سے پہلا حساب و کتاب اللہ جو اپنے حقوق کے بارے میں بندوں سے پوچھیں گا کریں گا وہ ہے نماز. اگر یہ ہوئی پوری تو اس کے بعد کا معاملہ آسان ہے اور یہ نہ ہوئی تو اس کے بعد کا معاملہ صرف ہم تصور اور سوچ سکتے ہیں. اور فرمایا اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا آپ نے فرمایا ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے. کیا فرمایا؟ جو شخص ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے وہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کیا ہے؟ کون سے کلمات ہیں؟ بہت آسان ہے. اس کو عام زبان میں چوتھا کلمہ بولو. اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے 1 سے 7 کلمے بنا کیسے بنا نہیں پتا لیکن بہرحال ایک عام سمجھ کے لیے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. اول کلمہ دوم کلمہ صبحم کلمہ چہارم کلمہ پنجم چاروں ہے. ٹھیک. ہندوستان میں 7 کلمے پہلے ہم جب سیکھتے تھے جب 5 سیکھے تھے ہم نے لیکن ابھی نئے بچے 7 کلمے سیکھتے. بہرحال تو ان ترتیب میں اگر لیا جاتا ہے یہ چوتھے میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہ اللہ جو ہے لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں. ٹھیک ہے. اس کے الفاظ جو ہے لہ الملک و لہ الحمد اسی کے لیے جو ہے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. وہو علی کل شیء قدیر اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے دن میں آپ سے فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا. اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے لوگوں کو آزاد کیا؟ 4 لوگوں کو. اور آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ فرماتے ہیں اس نسل میں کسی نے بھی زنا نہیں کیا.
کیونکہ انبیاء جو ہوتے سب سے پاکیزہ نسل میں پیدا ہوتا ہے، سمجھے؟ مشرک گزرے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی جو ہے زنا نہیں کیا، مطلب ولد الزنا یا زنا کی اولاد یا زنا نہیں کیا، اتنی پاکیزہ نسل ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ غلام آزاد کرنا بہت اجر ثواب کام ہے۔ کیا کرنا ہے ہم کو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء، 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیا کیا آپ نے؟ بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کر دی، صرف 10 مرتبہ کلمے۔ کتنے فضائل اندازہ۔ دوسری فضیلت جو ہے ایک اور ذکر کی جو میں آج رکھ رہا ہوں، ویسے بہت ہے لیکن 3 میں نے چنے ہیں صرف۔ دوسری فضیلت والا ذکر ہے جو بہت آسان ہے، ہم سب کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے جو کہ ترغیب و تہذیب اسی میں جو یہ صحیح روایت ہے، بہت مشہور اور معروف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہی جو میں نے اس سے پہلے رکھا۔ تو 33 بار جو ہے اس شخص نے جو ہے الحمدللہ کہا، 33 بار سبحان اللہ کہا، 33 بار اللہ اکبر کہا، اور اس کے آخر میں یہ کہا، چونکہ 33 اور 33 ہو گئے 99 اور آخر میں 100 کی گنتی پوری کر دی، یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جب یہ کہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کے فائدہ یہ ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو۔ ایک روایت میں فرمایا یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ہر اس پہ ملتے ہیں، مطلب اس کو 1000 نیکیاں ملتی، 100 بار پڑھا نا، 100 پڑھنے پہ اس کو 1000، 10 ہر اس پہ 10 تو 1000 نیکیاں ملتی ہے، 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضا اتنا آسان ہے نا کہ سارے گناہ حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو کتنے کثرت سے سب معاف کر دیا جاتے، صرف ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ دے، اس کے سارے گناہ، اور یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ کتنے فضائل ہیں۔ تیسری چیز جو میں نے جو بہرحال آج کے لیے چنی ہے وہ یہ ہے، اور بہرحال ایک اور ہے، 4 میں نے وہ کی ہے۔ تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے، بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ترغیب و تہذیب کی، آپ نے فرمایا اور کہا جو شخص یہ پڑھے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث کا الفاظ اس لیے ہے قل لا حول ولا قوت، جو شخص اس کا وظیفہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ فانہ کنز من کنوز الجنہ، یہ حدیث کا الفاظ ہے قل لا حول ولا قوت الا باللہ فانہا کنز من کنوز الجنہ، کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھے گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول، نہ ہمیں صلاحیت ہے نہ ہمیں سمجھ ہے، ولا قوت، نہ ہمیں کوئی چیز کرنے کی طاقت، الا باللہ، سوائے اس کی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مشیت سے یہ تمام کام ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ڈھکا ہوا چھپا ہوا خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی پڑھنا ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے۔ چوتھا جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، لاسٹ حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہے انسان کی زبان پہ، بڑے ہلکے ہوتے زبان کے اعتبار سے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن بہت وزنی بھاری ہوں گے روز قیامت میزان کے اندر، سبحان اللہ والحمد وسبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہے، ہونٹوں پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب یاد آئے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ دیجیے، ہوگا، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور کتنے فضائل ان کے دیکھیے آپ بتائے جا رہے ہیں ان کے پڑھنے کے بارے میں، اور یہ بہت آسان عمل ہے، یاد رکھیں ہم اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت محتاط رہیں۔ فلاں چیز ہوئی، کیا یہ گیا، کیا وہاں ہوا، کا بچی کا کیا ہوا، بچے کا کیا ہوا، بزنس کا کیا ہوا، پڑوسی کا کیا ہوا، اس کا۔ تو جب ہمارے دلوں میں ہم ذکر جو ہے اللہ کی کثرت ذکر چھوڑ کر، مطلب اللہ کے ذکر کی کثرت چھوڑ کر دنیا کے ذکر کی کثرت اپنا لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمارے دل اس سے سخت ہو جاتے ہیں، ہارڈ ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے ہارڈنگ آف دا ہارٹ جو کہیں گے کہ دل ہارڈ سخت ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں، اور ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے دل کو نرم کریں تو اللہ کے ذکر کو کثرت سے ہم کریں، سمجھ رہا، کثرت سے ذکر کریں، ٹھیک ہے؟ تو سخت ہونے کی پہلی وجہ یاد رکھیے وہ ہے اللہ کے ذکر کمی یاد رکھیے اور دنیا کے ذکر کی زیادتی۔
رہتی ہے۔ آئیے اسی طرح جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے ایسی ہے جیسے کہ زندہ انسان کی، اور اس انسان کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایک میت کی ہے، مردہ انسان۔ اللہ کا ذکر کرنے والے انسان کی مثال ایک زندہ کی، اور اللہ کا ذکر نہیں کرنے والے کی مثال ایک مردہ کی۔ اور ظاہر سی بات ہے جب جسم مردہ ہے تو دل بھی اس کا مردہ ہو جائے۔ مرتا آدمی وہی ہے جس کا دل وغیرہ ساری چیزیں اعضاء کام کرنا بند کر۔ وہ ایک زندہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ایک مردہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ یاد رکھیے تو اللہ کا ذکر یاد رکھیے یہ وہ پہلا کام ہے جس کو ہم کثرت سے کریں، کیونکہ اسی کے چھوڑنے کی وجہ سے دل سب سے زیادہ ہمارے سخت ہوتے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ آج سب سے زیادہ کمی اللہ کے ذکر کی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے اذکار بھی کرنا اپنے اوپر محال سمجھتے ہیں، انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، سلام کرنا، بسم اللہ کا پڑھنا، ٹھیک ہے، دعائیں چھوٹی چھوٹی بیت الخلاء میں جانے کی، آنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، لوگوں سے ملنے کی، مصافحہ کرنا، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس کم نظر آتی ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے، تلاوت قرآن کم ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح دیگر اعمال میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہم کوتاہ سے کوتاہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں آگے بڑھانا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا ہم نے تو ہمارے دل سخت ہو۔ آئیے دوسری وجہ جس سے دل سخت ہوتے ہیں وہ وجہ یاد رکھیے، جس سے دل سنگ دل ہو جاتے ہیں وہ وجہ یاد رکھیے، موت کی یاد سے موت کی یاد سے غفلت۔ چونکہ ظاہر سی بات انسان مر جائے گا تو مر گیا، لیکن اس سے پہلے زندہ ہے تو موت کو یاد، چونکہ موت کی یاد سے غفلت انسانی دلوں کو سخت کر دیتی۔ موت کی یاد جب انسان موت کو یاد کرتا ہے نا اس کا دل نرم ہوتا۔ کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی اس کو موت یاد آ گئی، فوراً آپ دیکھیں گے دل نرم۔ کسی نے کسی پہ ظلم کیا دوسرے نے کہا تم بھی مرو گے، دل نرم ہو، چونکہ مرو گے مطلب اب اس کو آخرت یاد آ تو اس کا دل نرم ہو جائے۔ کسی نے کسی کو ستایا، حق مارا، ظلم کیا، گالی بھی کیا، آپ اس کو آخرت یاد دلاؤ، موت یاد دلاؤ، اس میں آپ ڈر۔ کوئی زکات و صدقات نہیں کرتا، آپ اس کو اللہ کا ڈر دلاؤ، موت یاد دلاؤ، وہ زکات صدقہ کرنا چلیے ہمیشہ نہ بھی کرے تو اس ٹائم تو ڈر جائے۔ موت کا بیان آپ جب بھی سنتے ہوں گے تو دلوں کی کیفیت بدلتی، جہنم کا بیان جب بھی سنتے ہوں گے دلوں کی کیفیت بدلتی نظر، چونکہ آخرت کی بات ہو تو موت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرے سے غفلت انسان کے دلوں کو سخت کر دیتی ہے، اور موت اور آخرت کا تذکرہ جب انسان بار بار کرتا ہے اس کے دل نرم رہتے، اس کے دل نرم رہتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا لذتوں کو مٹا دینے والی چیز کو بکثرت۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اور کہا کہ قبرستان کو جایا کرو، اس لیے کہ اس سے تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے، اور قبرستان میں جانا موت کا ہی تذکرہ۔ تو میں کہوں گا میت کے ساتھ شامل، موتا کے گھر جایا، نماز جنازہ میں شامل، تدفین قبرستان میں جا کے دیکھی، وقتاً فوقتاً قبرستان میں رشتہ داروں غیر رشتہ داروں کے پاس جا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کیجیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً موت کو یاد کرنے سے انسان کو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، اس کا دل نرم اور دلوں کی سختیاں کم ہو جاتی۔ آج ہم موت کو مکمل طور سے بھول گئے، ہمارے دل سخت سے سخت تر ہو، ہمیں بتایا جا رہا ہے بھائی یہ غلط کر رہے ہو، اب چلنے تو دیکھا جائے گا، اس لیول تک آئے جب ہوگا، جب دیکھا جائے گا، اس لیول پر آ چکے ہیں ہم لوگ۔ تو لہٰذا ہم کو اس چیز کو سمجھنا ہے اور موت کو کثرت سے یاد کر۔ تیسرا کام یاد رکھیے جس کے نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے، یاد رکھیے اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے یا اللہ کی نافرمانی سے دل سخت، اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے سے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سورہ مائدہ کے اندر حکم دیا اور فرمایا اور کہا کہ ان سے 4 باتوں کا عہد لیا گیا تھا، 4 چیزوں کا عہد لیا گیا تھا۔ پہلے کیا عہد لیا گیا تھا کہ تم نماز قائم کرو، یہ ایک فریضہ ہے۔ پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم زکات ادا کرو، پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اور پھر عہد لیا تھا کہ قرض حسنہ آپس میں ایک دوسرے کو، کہ تو یہودی سود پر پیسہ لیتے تھے تو اللہ نے کہا قرض حسنہ لو دو۔ 4 چیزوں پر عہد، یہ عہد لینے کے بعد مطلب یہ 4 چیزیں ان پر واجب اور فرض کر دی، اس کے بعد بھی وہ لوگوں نے کیا کیا، اس فریضے سے اپنا منہ، اس فریضے کو نہیں مانا، نتیجے دل سخت ہو گئے۔ سنیے اللہ کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے، اور اللہ فرماتا کہتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 13 اللہ فرماتا کہتا ہے پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ یہودیوں کو اللہ نے وعدہ لیا، 4 چیزوں کا وعدہ لیا، اس میثاق کو، اس وعدے کو انہوں نے توڑا، جس کے نتیجے میں اللہ کی لعنت ہوئی اور ان کے دل کو اللہ نے سخت کر دیا۔ تو یہاں پتہ چلا فرائض کو چھوڑنے سے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، فرائض کو چھوڑنے سے اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھ آج ہمارا حال کیا ہے، یاد رکھ کتنے فرائض ہم پہ اللہ نے کیے ہیں، نماز 5 وقت، روزہ سال میں ایک بار رمضان کے مہینے، زکات ہم کو دینا اگر مال نصاب سے اوپر پہنچتا ہے ہمارا تو سال میں جو ہے ایک بار 2.5% اور الگ الگ اس کے جیسے جیسے مال کی الگ الگ اقسام ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم کو اللہ نے مال و دولت دیا تو حج ہم کو کر کے آنا ہے نا، یہی چیزیں۔ لیکن آج بھی میثاق کو، ان وعدوں کو، ان عہد کو، ان فرائض کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی کی یہود نے، اور جو فرائض ان پر عائد کیے گئے تھے اس کو چھوڑا، جس کے نتیجے میں دل سخت ہو گیا۔
ہو گئے. تو جو بھی انسان فرائض کو چھوڑتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اس کے دل سخت سنگ دل بنتا جاتا ہے. وہ انسان یاد رکھے. تو سنگ دلی سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں فرائض کا اہتمام کر, ہمیں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے نفس کو بچانا ہوگا. اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دل سخت کر دیے تھے, اور وہ ہمارے بھی دل سخت. اپنی بنیادی ضرورتوں پورا نہیں کر پا رہے, ہم لوگ اپنے مال کو جلا کر بھی پریشان ہے کہ کیا کرے سے زیادہ کہاں. تو دل کی سختیاں نہیں تو کیا ہے کہ پڑوسیوں کو دیکھ کر, ماحول کو دیکھ کر, حالات کو دیکھ کر بھی اپنے کتنے دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں. تو یہ تیسری اہم وجہ تیار کی. آئیے چوتھی وجہ دلوں کے سخت ہونے کی وہ ہے گناہوں اور برائیوں میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنا. اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. گناہوں میں اور دنیا پرستی میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. آئیے اللہ کیا فرماتا ہے, یاد رکھیں سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے ہرگز یہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا تھا. ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا تھا. اور ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا داغ آ جاتا, اسپاٹ آیا تھا, بلیک. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے, عمل چھوڑ دیتا تو دھبا دھل جاتا. اگر ایسا نہ کرا, دوسرا کرتا ہے تو پھر ایک اور اسپاٹ, پھر تیسرا ایک گناہ کرا, ایک اور اسپاٹ. ایسا کرتے 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 ایک زمانہ آتا ہے سارا دل کالا ہو جاتا ہے. سارا دل کیسا ہو جاتا ہے, اس کا کالا ہو جاتا ہے, دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. اور دلوں کا زنگ نکالنے کے تلاوت قرآن سب سے بہترین طریقہ. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ضرور لیں گے کہ دل کو سنگ دلی کو ہٹانے کے لیے, نرم دل کرنے کے لیے کیا کیا کام. ابھی سنگ دل کیوں ہوتے ہیں, ٹھیک. تو یہاں سنگ دلی کی وجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. کیوں؟ ان کے برے اعمال. اسی لیے میں نے کہا گناہوں کی وجہ سے اور مغفرت نہ طلب کرنے کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ جاتے, دل سخت ہو جاتے ہیں, دل پتھر جیسے بن جاتے. یاد رکھیے. اور آج ہم یہی حالت دیکھ رہے. یاد رکھیے کہ ہم برائیوں میں بالمگن ہیں, ہم برائیوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے, اور چاہتے وہ قلب سلیم بھی ملے جس کو اللہ قبول کر. قلب سلیم وہ دل ہے جس کو اللہ روز قیامت قبول کر, جو پاک اور صاف اور نرم, جو وہ لے کر آئیں گا قابل قبول. کس کے خاندان سے, کس کا باپ ہے, کس کا بیٹا تھا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ قلب سلیم چاہیے, ہے نا, وہ دل چاہیے قبولیت کے لیے اعمال, تو ہمیں وہ لے جانا. تو ہم جب اعمال گناہوں میں مگن ہو جاتے ہیں تو ہمارا دل سخت ہو جاتا اور قلب سلیم نہیں ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پہ اللہ نے زنگ چڑھا دیا تھا.